والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ عصر مکی صورت ہے، ترتیب میں قرآن میں 103 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 13 نمبر ہے۔ 3 آیتیں اور 1 رکوع۔ رب کریم نے اس چھوٹی سی صورت میں کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ اگر انسان کی ہدایت کے لیے صرف یہ صورت نازل ہوتی تو کافی ہوتی۔ اللہ کے کلام میں یہ وہ کلام ہے کہ اس کی چھوٹی سی صورت بھی لے لیں اور اس کو آپ پڑھیں، اس پر غور کریں تو آپ کی نجات کا سامان اسی میں ہے۔ ایسے پیاری صورت ہے۔ فرمایا والعصر، اور زمانے کی قسم، زمانہ، دہر، عصر، عصر کی نماز، مختلف معانی ہیں اس کے۔ پیارے نبی کا پیارا زمانہ، رب لم یزل نے اللہ کریم نے سورہ بلد میں ہم نے پڑھا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس شہر کی قسم جس میں آپ جلوہ گر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی شہر کی قسم کھائی۔ پیارے نبی کی عمر کی سورہ حجر آیت نمبر 72 میں لعمرک، اے محبوب آپ کی عمر کی قسم۔ اور یہاں پہ رب کریم نے فرمایا والعصر، آپ کے زمانے کی قسم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ وہ میرا ہے، اور پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، ایک روایت میں پھر اس کے بعد والا ہو، اس اکثر روایتوں میں 3 ہیں۔ پیارے آقا دو جہان کا جس میں حیات ظاہری میں موجود ہے تو اس کا کون حساب لگا سکتے، وہ کتنا پیارا زمانہ تھا کہ جس میں رحمت للعالمین جلوہ گر ہوئے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسبتوں کی قسم کھا رہا ہے، اور آپ کی نسبت اللہ کے نزدیک اتنی مکرم ہے، تو خود آپ کی ذات اللہ تعالیٰ کی نزدیک کس قدر مکرم اور محترم ہوگی۔ تفسیر کبیر نہیں، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، الف لام کے 4 قسمیں ہوتے ہیں، استغراقی اور جنسی اور عہد خارجی اور عہد ذہنی۔ تو کہتے ہیں اس سے جن سے انسان، ہر انسان خسارے میں، نقصان میں، لفی خسر بہت بڑے نقصان میں، فی تجارتی، انسان تجارت کرتا ہے نا، اس تجارت میں، آپ تو نہیں کرتے تجارت، آپ کرتے ہیں؟ ہر انسان تجارت کرتا ہے،
یا اپنے نفس کو آزاد کرنے والا ہے یا اس کو ہلاک کرنے والا ہے. تجارت ہر کوئی کرتا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. 16 نمبر آیت ہے غالباً. یہ منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گمانوں میں اللہ کو دھوکہ دیا، ایمان والوں کو دھوکہ دیا اپنے گمانوں میں، لیکن حقیقت میں نہ اللہ کے نبی کو نہ اللہ والوں کو کوئی دھوکہ دے سکتا، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے انہیں. تو یہاں فرمایا کہ ان کی تجارت نے فائدہ نہ کیا. تجارت کیا؟ کلمہ پڑھا کتنی بڑی تجارت ہے، تشبیہ دی سمجھانے کے لیے. فائدہ نہ کیا، نہ کلمے نے کیا اور نہ نمازوں نے کیا، نہ حضور علیہ السلام کے، کیونکہ ان کے پاس بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے فائدہ تب ملتا ہے جب ان سے محبت ہو، ان کے کردار سے محبت ہو، ان کی سیرتوں کو اپنانے کی محبت ہو. اکثر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ ایک شخص بڑا گناہگار خطا کار تھا، اس کا ارادہ ہوا کہ میں توبہ کروں. تو ایک شخص کے پاس گیا، بولا میری توبہ قبول ہے یا نہیں؟ اسے بولا چلا 99 قتل کیا، نہیں ہے قبول. اس کو بھی مار دیا. بولا چلو سلپلالی پولے دایو پہ دا بھنگڑو. تو پھر اس کے بعد کسی اور کے پاس گورم بولا رحمت کے دروازے کھلے رہتے بھائی، انسان جب بھی توبہ کرتا قبول ہے. یہ وہاں بولا فلاں شہر میں نیک لوگ روتے، وہاں سے چل دو. چل دیا تو موت آ گئی، یعنی وہاں نہیں پہنچا. تو وہ پھر زمین بولا زمین ناپی جائے کہ اگر نیک لوگوں کے قریب تھا تو چلو ان کی مغفرت ہو جائے گی، اگر گناہ جہاں سے چلا تو بہرحال میرا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اب کوئی کہہ دے کہ میں نیک لوگوں کے پاس اس لیے جا رہا ہوں میری معافی ہو جائے گی، کبھی بھی نہیں ہوگی تمہاری معافی. میرا اعتراض سنیں. مولانا تقریر کر رہا تو میں نے بولا اس تقریر سے اب کیا بتانا، کیا آپ کا مراد کیا، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ قتل و غارت و بدکاریاں لگ جا کرو، ہاں بغیر نماز کے شراب پیے، ہاں گٹکے کھا کر کسی کے مزار پہ چلے جاؤ، یہ بخشوا دے گا. میں نے بولا یہودی تو نہیں بن گئے کہیں. علماء نے لکھا کہ اصل چیزیں الندمۃ التوبۃ الندمہ، اصل تو توبہ وہ تھی کہ وہ تو پشیمان ہو گیا تھا کہ یا اللہ میں نے غلط کیا، اب توبہ اسی کا تو نام ہے. ورنہ میں نے بولا منافقون تو حضور کے پاس پہنچ بھی گئے تھے، نمازیں بھی پڑھی تھی، کلمہ بھی پڑھا تھا، پھر ان کی مغفرت کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کہتے ہیں کہ اس طرف چلنے سے جب اتنی برکت ہے تو پھر ان کے پاس بیٹھنے کی کیا برکت ہوگی؟ میں نے بولا جب ان سے دلی محبت نہیں ہوگی، ان کی پاکیزہ صورتوں کو سیرتوں کو اپنانے کی کوشش نہیں ہوں گی، ان کے تعلیمات پر عمل، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ غلط فہمی میں نہ رہیں. شراب پیتا رہوں گا، بدکاریاں کرتا رہوں گا، لیکن ایک دن اللہ والوں کے بعد ارے دھوکہ نہیں، تب فائدہ ہوگا کہ بولو میں غلط راستے پہ تھا، وہ لوگ سیدھے وہ اچھے، ان کے پاس جا کے میں نے دنیا کو طلاق دے دی. ان للہ عباد فتنا وطلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ. اللہ کے ہوشیار بندے، عقل ترین دانا بندے وہ ہیں جو دنیا کے فتنے سے ڈرے تو دنیا کو طلاق دے دی، دنیا کو، کیونکہ دنیا کے فتنے سے ڈر رہے تھے. نظروا فيها فلما عرفوا انها ليست لحي الوطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. جب دیکھا کہ دنیا تو رہنے کی جگہ نہیں ہے تو کیا پھر دنیا کی زندگی کو سمندر کی موجیں بنا کر کہ یہ موجیں اس میں کوئی بھی ڈوب سکتا ہے، اور پھر اعمال صالحہ سے کشتی بنائی، اور پھر کشتی دو امیدوں میں روانہ پدریاب کے دا اور رسیبہ منزل تا
مارسانی ولی لاردی، میری کشتی سمندر میں رواں دوائیں، ارے منزل تک پہنچ جاؤں گا، میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، میں سیدھے راستے پر۔ یاد رکھیے انسان اپنے تجارت میں بڑے نقصان میں تو عہد ذہنی نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ عہد خارجی، خاص لوگ ہیں جو کافر ہیں وہ نقصان میں، اور بعض کہتے ہیں نہیں سب نقصان میں ہیں، نقصان میں تو سب ہے، یہ مستثنی منہ ہے اور آگے الا سے مستثنی ہے، مستثنی منہ تو آپ کو یاد ہو گیا، سمجھ آ گئی نا، یا نہیں ہے یاد؟ اقبال کہتے ہیں مجھے اشارہ کر دے ابھی بتا دوں گا ان کو کہ مستثنی منہ کیا ہوتا ہے، مستثنی کیا ہوتا ہے، مستثنی متصلہ کیا ہوتا ہے، منقطع کیا ہوتا ہے، مفرقہ کیا ہوتا ہے اور غیر مفرقہ کیا ہوتا ہے، کلام موجب کیا ہوتا ہے، کلام غیر موجب کیا ہوتا ہے، پورے مستثنی کے اعراب تک بتا دوں گا کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ انسان پر الف لام کہ دو محمل ہیں، ایک یہ کہ الف لام استغراق کے لیے تمام انسان کس میں ہیں؟ خسارے میں ہیں، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی تفسیر میں فرمایا بے شک انسان ابن آدم ہلاکت اور نقصان میں ہے۔ دوسرا محمل یہ کہ الف لام عہد کا ہے، یعنی عہد خارجی ہے، اور معہود کفار ہیں، جیسے میں نے کہا خارج میں ان کے افراد کیا ہیں؟ معہود۔ خارج میں آپ نے کہا اس انسان کو میں نے دیکھا جیسے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو یہاں رسول پر الف لام ہے تو کہتے ہیں عہد خارجی ہے، رسول سے مراد خارج میں موسیٰ علیہ السلام ہے۔ عہد ذہنی کیا ہوتا ہے؟ فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوف ہے اس کو بھیڑیا کھا لے گا، تو عہد ذہنی ہے، خارج میں اس کا کوئی فرض متعین نہیں ہے۔ چار قسمیں آپ کو یاد ہو گئی ہے، استغراقی اور جنسی اور عہد خارجی اور عہد ذہنی۔ بولا یہ تو یاد کر لیں گے استاد، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ایمان والوں کے علاوہ، لیکن صرف ایمان والوں پر اکتفا نہ کیا، وَعَمِلُوا، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، عملوا، کہ انہوں نے اعمال کیے، الصالحات، تمام اچھائیوں کو صالحات شامل ہے، صالحات تمام اچھائیوں کو، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے یہ تمام بچے فعل ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے پورے سال غیر حاضری نہیں کی، یہ مستثنی ہیں، اور سب بچے فعل ہیں وہ مستثنی منہ ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَيْسُوا فِي خُسْرَانٍ، یہ خسران میں نہیں ہے، یہ تاوان میں نہیں ہے، یہ کامیاب ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان والے ہوں، اعمال صالحہ والے ہوں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی ہو، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی ہو، یعنی امر بالمعروف، انہیں خود بھی اعمال صالحہ کیے اور دوسروں کو بھی۔ یہ ہمارے فرائض میں سے ہیں کہ صرف تنہا انسان اعمال صالحہ کرے، گھر میں بیٹے بھی بے نمازی، گھر والی بھی بے نمازی، بیٹیاں بھی بے نمازی، بہو بھی بے نمازی، ہم تو ڈوبے صنم آگے تجھے لے کر، ہاں تمہیں بھی ساتھ ڈبو دیا۔ اب یہ مسئلہ ہے نا، لیکن یاد رکھو علماء کے پاس بیٹھو گے تو بولنا سیکھو گے۔ ایک شخص پنِ خوان
بن خان وہ کہہ رہا ہے مثال کے طور پر یہ فراز تو تکلف کو بھی اخلاص سمجھتا ہے فراز. یہ جا کے محلے میں ایک بڑے سیٹ سے لڑ گیا. بولا کیوں؟ بولا تو نماز نہیں پڑھا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تیرے کوڑے لگاؤ, میں تیرے کو بند کروں گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے حضور والا بھائی تو اپنی سب سے پہلے ایک انسان اپنی اصلیت جانے کیا ہے, میرا مقام کیا, میں نے اس کو جاننا ہے, میں نے اس کے مطابق کام کرنا ہے. آپ مقتدی ہیں, اب میں قرات کر رہا ہوں تو کہتے جب امام بھی تو انسان ہے میں بھی تو انسان ہوں, اب یہ بھی آگے کھڑا ہوتا میں بھی آگے کھڑا ہوتا ہوں, یہ بھی قرات کر رہے میں بھی قرات کر رہا ہوں, یہ بھی دعائیں مانگ رہے درد ہے میں بھی کروں گا. فرق مراتب نکونت زندیق, شاید یہ زندیق ہے. کیا ہے؟ ارے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انسان کو ان کا مرتبہ بتا, اپنے مرتبے کے مطابق کام کر. تو سواری ہے تو پیچھے آرام سے بیٹھ, اگر ڈرائیور ہے تو پھر گیئر بھی لگا, اسٹیئرنگ بھی پٹ, اور پھر گھارنے بھی بجاتا رہا. بعض بے وقوف ایسی بات کر لیتے ہیں نا, آپ بولیں گے یہ لگتا بڑا سمجھیدہ ہے, جب بول اٹھتا ہے نا کہتے شیخ پرینا خلا پٹا بہترین. اس سے اچھا ہوتا نہ بولتے, اپنی جہالت تو ظاہر نہ کرتے. یار لوگ مجھے بڑا پریشان کرتے ہیں حضور والا تمہیں کیوں بھائی, تو بڑا ہے, تو امام ہے, تو قاضی ہے, تو وزیر اعلیٰ ہے, تمہیں کیوں پریشان کرتا ہے. یاد رکھیں آپ تبلیغ کرو گے تو پہلے پہچانو کہ کس کو کرنی ہے تبلیغ. جو آپ کے انڈر میں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, جو آپ کے رعایا ہیں, آپ کی بیوی آپ کے رعایا میں, آپ کے بچے آپ کے رعایا میں, آپ کے گھر والے جن کے آپ بڑے ہیں وہ آپ کے رعایا ہیں. اگر عوام الناس میں آپ کسی اور کو نہیں روک سکتے, اوروں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا, امام سے پورے محلے کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے ممبر پر بیٹھا تھا, تمہیں محلے والوں نے امام بنایا تھا, کون سے بیانات کرتے رہے, کہانیاں سناتے رہتے, یا رسول اللہ کی شریعت بیان کر رہے تھے. بولے میں تو کہانیاں سنا رہا تھا. کیوں؟ وہ لوگ ناراض ہوتے, بولے لیلا مجنون کی کہانی ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے, ہمیں بڑی اچھی کہانی. بولے چلو تمہیں سنا دیتا ہوں, کہانی سنا دیتا ہوں زبانی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولے استاد یہ کہانی ہمیں یاد ہو جاتی ہے, نماز ہمیں یاد نہیں ہے, فرائض یاد نہیں ہے, واجبات یاد نہیں ہے, سنت یاد نہیں ہے. بولا مولوی تیری خیر نہیں ہے, تو جائے گا تیرے اب خیر نہیں ہے, تو لوگوں کی کہانیاں سنا رہا تھا. درس قرآن کتنا دیا, جہاں تو امام تھا لوگوں کو حدیثیں کتنے سنائی, لوگوں کو ان کے فقہ جو ان کے مسائل تھے کتنے سنائے. کبھی لوگوں کو یہ بھی بتا کہ فرائض کیا ہیں, آپ کے فرائض کیا ہیں, ان کو یہ بھی بتایا کرو کہ آپ کے فرائض کیا ہیں. ایک دوسرے کو حق کی تاکید, حق کی وصیت, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین, حق علی الایمان, اور وتواصوا بالصبر علی الطاعۃ وعن المعصیۃ. یہاں سوال وارد ہوتا ہے کہ وتواصوا یہ تو تکرار ہے, یہ 2 مرتبہ کیوں یوں ہوتا, وتواصوا بالحق وبالصبر بات بن جاتی, تکرار کیا ضرورت ہے. یونس بھائی بھی آیا تھا اور اسماعیل بھی, جملہ صحیح ہے نہیں ہے, اور یہ غلط جملہ ہے. اسماعیل بھی آیا ہوا تھا اور یونس بھائی بھی آیا ہوا تھا, یہ خواہ کا جملہ لمبا کر دیا. تو کہتے نہیں, یہاں جو ہے تکرار نہیں ہے. وتواصوا بالحق وہ عقائد کے مطابق ہے اور یہ اعمال کے. یا معنی یہ ہے کہ وتواصوا بالحق, اس کو دوبارہ اس لیے ذکر کیا کہ حق میں تمام خیر جو ہیں, تواصوا بالحق تمام تواصی بالخیر کو شامل ہے تمام. تو یہ بولے اس لیے دوبارہ تواصوا کو ذکر کیا کہ صبر کی اہمیت کو ظاہر کرنا تھا. یعنی ذکر خاص بعد العام ہوتا ہے. کس کو کہتے ہیں؟ تخصیص بعد تعمیم. میں ایک اور مثال دے دوں,
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 238۔ یاد ہے میرے بچوں کو، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر نماز وسطیٰ کی۔ تو بھائی وہ نماز وسطیٰ کیا نمازوں میں شامل نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس نماز وسطیٰ کی اہمیت کو ظاہر کرنا تھا، تخصیص بعد تعمیم، وہ عام حکم ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو بھئی صبر میں نماز آ گئی نا، تو نماز کو پھر کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنا، ارے دوسری عبادت الگ ہے لیکن نماز کی خاص۔ ایک اور مثال دے دوں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اترتے ہیں اور اس میں جبریل بھی ہوتے ہیں۔ تو بھئی فرشتوں میں جبریل بھی تو ہے، کہتے ہیں ان کی شان الگ ہے۔ اب سمجھ گئے؟ تو تکرار نہیں ہے۔ سورہ عصر، تو تواصی بالصبر یعنی ایک دوسرے کے، یعنی ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت اور برائی سے روکنا، بولو روکنا۔ یہ مسلمانوں کے فرائض میں سے، کن میں سے؟ کہ انسان کامیاب تب ہوگا کہ وہ دوسروں کے لیے بھی اچھی سوچ رکھے۔ مسلمانوں کی پہچان یہ ہے اور منافق کی پہچان یہ ہے۔ یہ پہلی والی آیت میں ذرا اس کا وہ کہ یہ 67 ہے کیا، یہ بھی ذرا یاد رکھیں کہ کوئی کہتے ہیں منافق کس کو کہتے ہیں، بولے اب کو بتاتا ہوں۔ کسی نے کسی کو بولا منافق، بولا کیوں منافق کہا؟ اب اس کی جگہ دینا، آپ نے مسلمان کو منافق کیوں کہا؟ عملی منافق ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اعتقادی نہیں ہو سکتے۔ 67 ہے نا، بالکل صحیح ہے۔ یہ دیکھیں منافق کی بے تعریف، المنافقون والمنافقات بعض من بعض، منافق ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، ہیرونی سے ملتے ہیں، آپس میں گروپ بنایا ہوتا ہے، گروپ ہوتا نہیں ہوتا، نیک لوگوں کا الگ گروپ اور ڈاکوں کا الگ گروپ، اندرون سندھ میں پنجاب میں گروپ بنائے ہوئے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ گروپ ہوتے نہیں ہوتے حضور، ڈاکو کے گروپ ہوتے نا۔ ہمارے ملکان ایجنسی میں ایک گروپ بنا تھا بہت بڑا، 300 تک افراد کلاشن کو بغیر۔ اللہ فسادی گروپ سے بچا کہ ایسا نا کہ اس میں قرآن پاک میں بھی ہم نے پڑھا وَكَانُوا تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، 9 گروپ بنے ہوئے تھے، فساد کر رہے تھے۔ تو یاد رکھیں یأمرون بالمنکر، منافق، یونس بھائی توجہ، منافق برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اب دیکھیں کوئی برائی کی دعوت دے، بولے یار یہ منافق کی بات تو نہیں کی۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور اچھائی سے روکتا ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ، اپنے مٹھی بند رکھتے ہیں اور کہتے وَلَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا، حضور علیہ السلام کے پاس اصحاب صفا جتنے بھی ہیں، منافقین نے کہا، رئیس المنافقین نے کہا، ابی بن خلف نے کہا ارے ان پر خرچ نہ کرو، یہ خود تتر بتر ہو جائیں گے، ارے کم بخت کہیں کا ہے، ان کا رزق تو آسمان سے آتا ہے، وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کس کا؟ جہنم کا۔ منافقین مرد اور منافقین عورتیں اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے کافی، ان پر خدا کی لعنت، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر یہ مسلمانوں کا، یہ مسلمانوں کی تعریف ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وہاں 70 کتنے آتے ہیں؟ 67 اور 68، یہ دونوں یاد رکھو۔ منافق کی تعریف سورت نمبر 9، سورت کا نام ہے توبہ۔ کیا نام ہے؟ توبہ، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اور پارہ نمبر ہے 10، تلک عشرۃ کاملہ۔ اور مسلمان کی تعریف سورت نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں تعریف اور 72 میں اس کا رزلٹ۔ منافق کی تعریف 67 میں اور رزلٹ
68 میں. کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سورہ اسد تلاوت کی ہم نے، یا اللہ قبول فرما. ہمارا سننا سنانا یا اللہ تعالیٰ، میرے جتنے بھی سامعین ہیں اللہ سب کی مشکل آسان فرما. یا اللہ سب کے مرومینوں کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں. اللہ تمام کی قبوروں کو جنت کے باغیچے بنا. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. ہم زندوں کو یا اللہ دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.